یوم عرفہ کا جو خاص پہلا عمل ہے، جو ہی فجر کی نماز پڑھی جائے، نماز فجر کی ادائیگی کے ساتھ ہی تکبیرات تشریق کا آغاز کیا جائے۔ ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند یہ تکبیر پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق فجر کی نماز سے ذوالحجہ کی 9 تاریخ سے شروع ہوں گی۔ تو سب سے پہلا عمل یوم عرفہ کا یہ ہے۔ اور پھر یوم عرفہ کا دوسرا عمل جو میں نے عرض کیا کہ روزہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے ضرور روزہ رکھیں۔ اور پھر یوم عرفہ کو اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی حمد و ثنا میں، اور یوم عرفہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں دعا کرتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے گزاریں۔ اور پھر اگلا جو دن ہے جسے فرمایا گیا یوم النحر، نحر قربانی کا دن، ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ، 10ویں تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 10ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ کو جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے نیک اعمال میں، اور وہ اعمال جو مسنون اعمال ہیں اور وہ اعمال جو ضروری اعمال ہیں، ان اعمال میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل خون بہانا ہے۔ قربانی کرنا اللہ کو 10 ذی الحجہ کو محبوب ترین ہے، پسندیدہ ترین ہے۔ اور فرمایا کہ خون بہانا اللہ کو اتنا محبوب ہے، ادھر قربانی کرنے والا قربانی کا خون بہاتا ہے، ابھی وہ قربانی کا خون زمین پہ گرتا نہیں ہے، اللہ اسے پہلے قبول فرما لیتے ہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ قربانی کا جانور فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، یہ قربانی خوش دلی کے ساتھ کرو۔ کیا معنی؟ انتہائی جذبے کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ قربانی کرو۔ کیوں؟ میرے رب کا حکم ہے، اپنے رب کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، آپ کی سنت مبارکہ کی تعمیل کر رہا ہوں، رب کا حکم میرے آقا کی سنت ہے، خوش دلی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ قربانی کرو۔ معاذ اللہ اسے تاوان سمجھتے ہوئے، بوجھ سمجھتے ہوئے، اسے اپنے اوپر کوئی ٹیکس سمجھتے ہوئے نہ کرو۔ تیبو بہا نفسا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ اور یہ قربانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من وجد ساعتا ان یضحی، جس شخص کے پاس بھی قربانی کرنے کی وسعت ہے، قربانی کے ایام میں اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ بآسانی ان پیسوں کے ذریعے قربانی کر سکتا ہے، آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ وہ پیسے قربانی پہ لگا سکتا ہے۔ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے اور وہ وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، فلا یحضرن مصلانا، ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس کا نماز عید الاضحیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے جو صاحب وسعت ہو پھر قربانی نہ کرے؟ اور بھائی اس حدیث کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے پاس قربانی کرنے کی وسعت ہے، کیا معنی؟ ہمارے گھروں میں بحمد اللہ تعالی باپ بھی برسر روزگار ہے، بیٹا برسر روزگار ہے، بیٹے کی آمدن، بیٹے کے خراجات اس کے اپنے اختیار میں ہیں، باپ کی آمدن، باپ کے خراجات اس کے اپنے اختیار میں ہیں، گھر میں خواتین ہیں، خواتین کی اپنی ملکیت میں اتنا مال ہے، اتنا سونا اور چاندی ہے، اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ صاحب وسعت ہے،
تو فرمایا جس کو بھی وسعت ہے، باپ کے پاس وسعت ہے باپ بھی قربانی کرے، بیٹے کے پاس وسعت ہے بیٹا بھی قربانی کرے، گھر میں خواتین ہیں ان کے پاس زیورات ہیں خواتین قربانی کریں۔ ایسا نہ کرے کہ معاذ اللہ جان چھڑانے کے لیے بس ایک جانور قربانی کا کیا سب کی طرف سے قربانی ہو گئی، نہیں نہیں، من وجد ساعتن، جس کے پاس بھی وسعت ہے اس سے چاہیے کہ وہ قربانی کرے، جس کو بھی اللہ نے وسعت دی ہے وہ قربانی کرے۔ محض ایک قربانی کر کے باقی سب کے سب اپنی جان نہ چھڑا لیں، بلکہ ہر وسعت والے پر جس کو اللہ نے گنجائش دی ہے ہر کسی پہ الگ الگ قربانی ہے۔ اور ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ بس ایک قربانی کی اور باقی سب کے سب بیٹے صاحب اختیار ہیں، جائیداد کے مالک ہیں، روزگار ان کا اپنا الگ ہے، سارے کے سارے اخراجات ان کے اپنے اختیار میں ہیں۔ وہ باپ کی قربانی باپ کا عمل ہے، بیٹا اس باپ کے عمل میں شریک نہیں ہو سکتا، جو صاحب وسعت بیٹا ہے وہ الگ قربانی کرے۔ اور خاص کر جو خواتین ہیں، ہماری بہویں ہیں گھر میں، ہماری بیویاں ہیں، ان کے پاس اگر زیورات ہیں ان کے پاس اتنی وسعت ہے وہ الگ قربانی کریں۔ تو فرمایا من وجد ساعتن، جس شخص کو اللہ نے وسعت دی ہے قربانی کرنے کی ہر وسعت والا شخص قربانی کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت مبارکہ یہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ منورہ میں قیام فرما رہے، یعنی ہجرت کے بعد آپ 10 سال تک مدینہ منورہ میں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، ہر سال آپ نے جو قربانی کی ہے اس کا اہتمام کیا ہے اور اس کا دوام کیا ہے۔ اسی سے علماء نے فرمایا قربانی کرنا واجب عمل ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک مسلسل قربانی کی ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین، 2 مینڈے آپ کے خدمت اقدس میں پیش کیے گئے، جو دونوں طاقتور تھے، خوبصورت تھے، فربا تھے۔ وہ خوبصورت طاقتور مینڈے آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیے گئے، اللہ کے نبی نے ان کو ذبح فرمایا، اللہ کی تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تکبیر پڑھی، بسم اللہ اور تکبیر پڑھ کے ان کو ذبح فرمایا۔ اور جب دوسرے کو ذبح فرمایا، پہلے فرمایا یا اللہ یہ قربانی آپ کے لیے ہے، اور یا اللہ یہ قربانی میری طرف سے آپ کے لیے ہے، قبول فرما لیجئے۔ اور دوسرے جانور کو جو آپ نے قربان کیا فرمایا یہ قربانی میرے اس امتی کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکا، یا اللہ میرے ہر امتی کی طرف سے قربانی قبول فرما۔ تو آپ نے 2 مینڈے بھی ذبح فرمائے، 2 جانور ذبح فرمائے، اور حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی، 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان فرمائے، اور 63 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے۔ 63 اونٹ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ وہ اونٹ بھی کتنے خوش قسمت تھے، کتنے خوش نصیب تھے، جو اونٹ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں ذبح ہو رہے ہیں۔ اور منظر یہ تھا، حالت یہ تھی کہ ایک اونٹ کو ذبح کیا جاتا، دوسرا اونٹ دوسرے اونٹوں سے آگے بڑھ کے آ جاتا، ایک اونٹ کہتا پہلے میں ذبح ہوں گا، دوسرا اونٹ کہتا پہلے میں ذبح ہوں گا، کلہن یزدلفن، سارے کے سارے اونٹ ایک دوسرے پہ ہجوم کر رہے تھے، وہ پہلے ذبح ہونے کے لیے تیار، یہ پہلے ذبح ہونے کے لیے تیار، آگے بڑھ بڑھ کے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ گویا اونٹوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی، اللہ نے ان کو بھی اتنا شعور دیا تھا، اونٹ بھی سمجھتے تھے کہ آقا کے ہاتھوں قربان ہو گئے، اصل قربانی یہی ہے۔ اور پھر باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا علی تم ذبح کرو، تو آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کی۔